اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز جماعت کی چند فضیلتیں بیان کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستان بزرگان نماز جماعت کو ترک کرتے ہیں اور فرادہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے تو کیوں پڑھتے ہیں بھی فرادہ؟ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت ہی ان کی سپیڈ، ان کی رفتار کمزور ہے، اسی لیے ہمیں کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہے، اسی لیے جلدی پڑھتے ہیں۔ تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جماعت کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پیش امام عالم بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والا ایک بندہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ آپ کو بتانا چاہوں۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ فرادہ پڑھیں تو اس کا ایک نماز کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر غیر عالم کے پیچھے اور اس کے پیچھے ایک بندہ پڑھنے والا ہو اور گھر میں پڑھ رہے ہوں تو اس کا ثواب ہے 27 نماز پڑھنے کے برابر، یعنی 27 گنا فرق ہے۔ فرادہ پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، اگر آپ غیر عالم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز اور گھر میں نہیں پڑھ رہے بلکہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ یعنی اگر مسجد میں آپ ایک نماز پڑھیں تو اس کا ثواب اتنا ہے، یعنی 100 رکعت یعنی 100 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور غیر عالم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب، یعنی آپ 27 کو ضرب کریں 100 کے ساتھ، یعنی 2700 دفعہ نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، وہ بھی غیر عالم کے پیچھے۔ اگر آپ عالم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے پڑھنے والا بندہ بھی ایک کھڑا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے، یعنی اگر آپ فرادہ پڑھیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر آپ جماعت کے ساتھ عالم کے پیچھے پڑھیں تو اس کا ثواب 1000 نماز کے برابر کا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر آپ عالم کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں اور گھر میں نہیں پڑھتے بلکہ مسجد میں پڑھتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 100 نمازوں کے برابر، اور عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب وہ ہے 1000 نمازوں کے برابر۔ تو اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں، 1000 کو ضرب دیں 100 کے ساتھ تو کتنا ہوگا، یعنی 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب۔ دیکھیں نماز پڑھنے کا اتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو آگے چلتے ہیں، اگر آپ جو یہ سارا بتایا ہے کہ نماز پڑھنے والا پڑھانے والا تو ایک ہوگا، اگر عالم ہوگا تو اس کے پیچھے 1000 رکعت کے برابر گھر میں، اگر غیر عالم ہوگا تو اس کا 27 دفعہ ثواب ملے گا، اگر عالم ہوگا اور مسجد میں پڑھائے گا تو 1000 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا، اگر غیر عالم ہو اور مسجد میں پڑھا رہا ہو تو اس کا ثواب 2700 مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ اور یہ جو ساری ترتیب ہے یہ اس وقت ہے جب پڑھنے والا پیچھے پڑھنے والا ایک بندہ ہو، یعنی ایک بندہ ہو تو اس کا ثواب اتنا ملے گا۔ اگر 2 ہو جائیں، یعنی عالم پڑھا رہا ہے مسجد میں پڑھا رہا ہے تو اس کا کتنا ثواب تھا، اس کا ثواب تھا 1,00,000 کے برابر۔ تو پھر اگر ایک اور بندہ آ جائے تو 1,00,000 کو ڈبل کریں کتنا ہو جائے گا، 2,00,000۔ اگر تیسرا بندہ آ جائے تو 2,00,000 کو پھر ڈبل کریں کتنا ہو گیا، 4,00,000۔ اگر چوتھا بندہ آ گیا پھر 4 کو ڈبل کریں 8۔ اسی طرح اگر 10 تک ہو جائیں تو اس کا ثواب اس طرح اگر بڑھتے جائیں، یعنی 10 تک تو اتنا بڑا ثواب ہے، اگر 10 کے آگے بندے ہو جائیں تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی اس کا صرف اور صرف ثواب صرف اور صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ تو اسی لیے میں بتانا چاہتا تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں اور بڑی ہی اس کی فضیلت ہے۔ ایک نماز پڑھتے تو ویسے بھی ہیں آپ نماز،
یہ مطلب تو نہیں، تھوڑا سا 1-2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن فضیلت دیکھیں، اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو دنیا فانی ہے ایک تو، پھر اس میں تو کوئی چیز اتنی فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ یہی عبادت اور نیک اعمال تو ہیں جو آخرت میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے چھڑوائیں گے۔ تو تمام دوستان، بزرگان اور سب سے گزارش ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، اور اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے دوستان ہیں کہ نماز سے تھوڑی سی کلٹی مار کے نکل جاتے ہیں، تو اسی طرح نہ کیا کریں، کیونکہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے جو آپ کو میں نے ابھی بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پہلے ذہن میں ہوتا تو آپ کبھی نہ نماز جماعت